بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آپ کے معلم رافع زاہد اپنے چینل سخندان بھاولپور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ہمارا آج کا سبق ہے سبق نمبر 1، سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشقی سوالات۔ اس کا ماخذ ہے سیرت النبی، جو مولانا شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے سیرت طیبہ، اور ان کے انتقال کے بعد اس کا بقیہ حصہ ان کے شاگرد علامہ سید سلمان ندوی نے لکھا۔ سوال نمبر 1، اخلاق کا دقیق نقطہ کیا ہے؟ جواب، اخلاق کا دقیق نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے اس کی اس شدت سے پابندی کرے اور اس طریقے سے اس پر عمل کرے کہ لوگ دیکھتے ہی یقین کر لیں کہ اس شخص سے کوئی اور بات اس کے علاوہ سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ سوال نمبر 2، مجالس صحبت میں ناگوار باتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ جواب، مجالس صحبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے اور اس کا اظہار نہ فرماتے۔ سوال نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں کس اصول کی پابندی فرماتے تھے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اس اصول کی پابندی فرماتے کہ جس کام کو جس طریقے سے اور جس وقت شروع فرمایا اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے تھے، اس کو بلا کسی ٹھوس وجہ کے ترک یا قضا نہ فرماتے۔ سوال نمبر 4، سنت کی تعریف بیان کریں۔ جواب، سنت وہ فعل ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عمل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عمل فرمایا اور بغیر کسی وجہ کے اس کو ترک نہ فرمایا۔ سوال نمبر 5، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصافحے کے دوران کس بات کا خیال رکھتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کسی سے ملتے وقت ہمیشہ خود سلام اور مصافحہ فرماتے جب تک دوسرا خود ہاتھ نہ چھوڑ دے، اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے تھے۔ سوال نمبر 6، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے ہاں سے آنے والی سفارت کی کس طرح مہمان نوازی فرمائی؟ جواب، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے ہاں سے آنے والی سفارت کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کام سر انجام دیے۔ سوال نمبر 8، پردے کی آیت کب نازل ہوئی؟ جواب، حضرت زینب سے نکاح کے وقت پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، مگر دعوت ولیمہ میں لوگ کھانا کھانے کے بعد دیر تک بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ لوگ چلے جائیں، مگر کافی لوگ دیر تک بیٹھے رہے، اسی وقت پردے کا حکم نازل ہوا۔ سوال نمبر 8، حجت الوداع کے موقع پر صدقات کا مال تقسیم کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تند و مند لوگوں کو کیا نصیحت فرمائی؟ جواب، حجت الوداع کے موقع پر صدقات کا مال تقسیم فرماتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تند و مند لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ غنی اور تندرست کام کرنے کے لائق لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ سوال نمبر 9، کن 3 لوگوں کا سوال کرنا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا روا ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوال کرنا اور ہاتھ پھیلانا صرف 3 شخصوں کو روا ہے یعنی کہ جائز ہے۔ 1 قرض دار کو، دوسرا ناگہانی مصیبت میں مبتلا جس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہو، نمبر 3 فاقے میں مبتلا اور محلے کے 3 معتبر اشخاص اس کی گواہی دیں۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص قرض دار ہے تو وہ ہاتھ پھیلا سکتا ہے، دوسروں سے مدد مانگ سکتا ہے۔ کسی پر ناگہانی مصیبت آ گئی ہو، ناگہانی مصیبت یعنی کہ بارش ہو گئی بہت زیادہ، اس میں اس کا گھر ور گر گیا، یا کوئی زلزلہ آیا یا سیلاب آیا یا کوئی آگ لگ گئی، تو اس وقت اور اس کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے تو اس وقت جو ہے نا وہ ہاتھ پھیلا سکتا ہے۔ اور تیسرا، جس کے گھر میں اتنا وہ نہ ہو، کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، تو 3 معتبر اشخاص اس کی گواہی دیں گے تو اس کو ہاتھ پھیلانا روا ہے یعنی کہ جائز ہے۔
سوال نمبر 10، انسان کے ذخیرہ اخلاق میں سب سے کمیاب اور نادر الوجود چیز کیا ہے؟ انسان کے ذخیرہ اخلاق میں سب سے کمیاب اور نادر الوجود چیز دشمنوں پر رحم اور ان سے عفو درگزر ہے۔ امید ہے آپ کو سوال سمجھ آئے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔